نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جہنم میں جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھو گے. کہا اس میں سے ایک، 3 ہے، ایک بتا رہا ہوں، اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی. مطلب اتنا چست کپڑا، اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائے گا. آج اللہ رحم کرے، ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں، میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میرا خطاب ان سے ہے ہی نہیں. امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں، کیا حالت ہو گیا لباس کا. ایک تو پردہ برقع پورا غائب ہے، اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویئرس تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں. سلیکس کے پیجامے پہن کے وہ لڑکیاں باہر نکلی، سلیکس جو کہ اتنا چمٹ جاتا جسم سے، ایک تو ان ہائیجینک ہے، نقصان دہ اسکن کے لیے، پھر بھی بہرحال فیشن سب پہن رہے تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے؟ جو حرکت کریں گے ہم وہ کریں گے نا، ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں. اتنا چست، اتنا پتلا، اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں. کپڑے پہنے ہوئی ننگی ہوں گی تو جسم کے سارے اعضاء دکھ سکتے، مکمل چھلک سکتے کیسے. پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جوڑے لگائیں گی. اس طرح جو ہے خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھاڑنے والی دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی. اس کی روایت سن لیجیے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ مسلم کی روایت ہے، جسم گندنے والیاں، گندانے والیاں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیاں، اکھاڑوانے والیاں، دانتوں کو جو ہے کھلا کرنے والیاں خوبصورتی کے لیے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یہ تبدیلی لاتی ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں الفاظ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی، جسم کو گوندنے والی اور گندوانے والی، ان سب پر جو ہے لعنت کی گئی ہے، جو ہے جو لوگ ایسا کرتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آ گئی. سر کے بالوں کو کوئی ڈپلیکیشن نہیں، بھووں میں کوئی چینجز نہیں، چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں، یاد رکھیے سوائے شرعی ضرورتوں کے.